السلام علیکم متی اللہ جان ایم جے ٹی وی. آج سپریم کورٹ آف پاکستان میں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ نے نیب ترامیم کے کیس میں حکومتی اپیلوں کی سماعت کی. چاروں صوبائی حکومتیں اور وفاقی حکومت اس کیس میں فریق ہیں اور صرف خیبر پختونخوا کی حکومت سپریم کورٹ کے اس فیصلے کے حق میں ہے جس کے خلاف وفاقی حکومت اور دیگر 3 صوبوں نے اپیلیں دائر کر رکھی ہیں. یہ وہ نیب ترامیم کیس ہے جس میں چیف جسٹس عمر عطا بندیال کے دور میں وزیر اعظم شہباز شریف کی حکومت میں کی گئی نیب کے قوانین میں تبدیلی کو چیلنج کیا گیا تھا اور چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے نیب کے قانون میں کی گئی ترامیم کو غیر قانونی اور غیر آئینی قرار دیتے ہوئے کالعدم قرار دیا تھا، جس کے خلاف اب وفاقی حکومت اور 3 صوبے جو ہیں وہ اپیل میں ہیں اور خیبر پختونخوا کی حکومت چیف جسٹس عمر عطا بندیال کے اس فیصلے کی حمایت میں آج کمرہ عدالت میں موجود تھی. مگر آج کی جو بڑی اور اہم خبر تھی وہ یہ کہ خیبر پختونخوا کی حکومت نے خصوصی طور پر ایک ایک درخواست دائر کی تھی اور کہا تھا کہ یہ نیب ترامیم کیس، کیونکہ یہ مفاد عامہ کا کیس ہے اور اس کیس کو پہلے بھی براہ راست ٹیلی ویژن چینلز پہ دکھایا جاتا رہا ہے، تو اس کارروائی کو بھی براہ راست ٹی وی چینل پہ دکھایا جائے. اور اس کارروائی کی اہمیت یہ بھی تھی کہ آج بھی گزشتہ سماعت کی طرح سابق وزیر اعظم عمران خان ویڈیو لنک کے ذریعے براہ راست اڈیالہ جیل سے اس سماعت میں شریک ہوئے تھے. تو خیبر پختونخوا کے ایڈوکیٹ جنرل شاہ فیصل آج میرے ساتھ موجود ہیں اور انہوں نے آج اسی درخواست کے اوپر دلائل دیے یا دینے کی کوشش کی اور مگر ان کو سنا نہ گیا اور چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے پہلے ان کو روکا اور پھر اس کے بعد بینچ کے اندر کچھ اختلافات سامنے آئے. جسٹس اطہر من اللہ نے اپنے ریمارکس میں اچانک یہ کہہ دیا کہ یہ مفاد عامہ کا معاملہ ہے، اس کو براہ راست دکھانا چاہیے تاکہ یہ تاثر نہ ملے کہ یہ سپریم کورٹ جو ہے وہ کسی کے بائسڈ ہے یا غیر جانبدار نہیں ہے یا آزاد نہیں ہے. تو جسٹس اطہر من اللہ کے ریمارکس کے بعد چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ایک وقفہ لیا، ججز میں مشاورت ہوئی اور تقریباً 50 منٹ کے بعد جب وہ بینچ واپس آیا تو اس بینچ نے اعلان کیا کہ 4-1 کی اکثریت سے خیبر پختونخوا حکومت کی اس درخواست کو مسترد کیا جاتا ہے جس میں یہ تمام سپریم کورٹ کی کارروائی ٹیلی ویژن چینل پہ براہ راست دکھانے کے استدعا کی گئی تھی. تو ایڈوکیٹ جنرل خیبر پختونخوا شاہ فیصل صاحب، آپ نے بظاہر یہ جو درخواست دی تھی اس پہ دلائل آپ نے دیے نہیں دیے، یہ کیا ہوا اور آپ کو کیا کہا جا رہا تھا؟ تو یہ جو فیصلہ آیا ہے کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ آپ کو سنے بغیر یہ فیصلہ دیا گیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس طرح ہے کہ لاسٹ ڈیٹ پہ جو پروسیڈنگز ہو رہی تھی وہ آن ایئر نہیں ہوئی، لائیو سٹریم نہیں ہوئی، تو پروونشل گورنمنٹ جو ہے اس کو ریپرزینٹ کرتے ہوئے مجھے میرے سی ایم کی جانب سے ڈائریکشنز آئیں کہ آپ اس میں سی ایم فائل کر دیں اور سی ایم اے فائل کر دیں کہ خان صاحب اور یہ جو پروسیڈنگز ہو رہی ہیں اس کو لائیو دکھایا جائے، کیونکہ میں جو ہوں میں ریپرزینٹیٹیو ہوں خیبر پختونخوا کے پروونس کا، وہاں کے لوگوں کا، وہاں کے عوام کا. آج جو درخواست ہم نے دی تھی اس پہ نمبر بھی لگ چکا تھا اور اس کے بعد اس پہ جب آرگومنٹ شروع ہوئے تو آرگومنٹس میں جج صاحب جب ہم نے ریکویسٹ کی اور جج صاحب کو یہ بتایا کہ آلریڈی آپ ہی کے کیس میں ایک پریسیڈنٹ موجود ہے کہ آپ نے خود ایک پٹیشن لائیو سٹریمنگ کے لیے بینچ 1 میں کی تھی اور اس کے بعد جو ہے وہ اس کا باقاعدہ آرڈر بھی موجود تھا. آرڈر میں الاؤ کیا گیا تھا لیکن فیسیلیٹی نہ ہونے کی وجہ سے وہ لائیو سٹریم نہیں ہو سکی تھی. ہم نے اسی آرڈر کو بیس بنا کے پٹیشن فائل کی، اپلیکیشن فائل کی. اپلیکیشن جو ہے یہ 4-1 نہیں 4-2 کے ریشو سے ڈیسیجن اس میں آیا. 2 آنریبل ججز جو تھے وہ ان فیور آف لائیو سٹریمنگ تھے، جبکہ بقایا ججز صاحبان جو تھے جو کہ میجورٹی ان کی آ گئی
کہ اس کو لائیو سٹریم میں نہ دکھایا لیکن جائے۔ یہ 4-1 کا میں نے سنا جو آج اناؤنس کیا گیا اور 4 ججز ایک طرف تھے اور ایک جج جسٹس عطا من اللہ نے صرف آپ کی پٹیشن کی حمایت کی۔ اس طرح ہے کہ ابھی ججمنٹ نہیں آئی، آرڈر شیٹ ابھی نہیں آئی۔ جیسے ہمیں آرڈر شیٹ ملے گی تو اس کو دیکھیں گے کہ کس آنریبل جج کا ڈائسینٹنگ نوٹ ہے، اور اگر ایک کا ہوگا تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ ایک نے ڈائسینٹ کیا ہے اور دوسرے نے۔ ویسے 4-1 کا اناؤنس ہو گیا، مگر یہ بتائیں کہ کیا آپ کو اپنی پٹیشن پہ آرگو کرنے کا موقع ملا؟ یہاں میں ایک بات بتاتا چلوں، ایک پوائنٹ ریز ہوا کہ یہ پبلک امپورٹنس کا کیس نہیں ہے۔ پبلک امپورٹنس کے کیس کو یہ اپیل ہے، اور پبلک امپورٹنس کے کیس کو ہی ہم آن ایئر کر سکتے ہیں۔ تو اس پہ دلائل جو تھے وہ ابھی دینے تھے کہ جج صاحبان جو تھے انہوں نے چیف صاحب کے کہنے کے مطابق وہ اندر چلے گئے اور کہا کہ ہم اس کو آپس میں دیکھتے ہیں کہ ہم الاؤ کریں اس اپلیکیشن کو یا الاؤ نہ کریں۔ تو انہوں نے الاؤ نہیں کی۔ ہاں، اب یہ اس کے پیچھے جو ہے 19A ہے، آرٹیکل 19A، جو رائٹ ٹو انفارمیشن کے بارے میں ذکر کرتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ لائیو سٹریمنگ جو ہے یہ رول آف پالیسی نہیں ہے، یہ رول آف لا ہے۔ یعنی آلریڈی جو کیس ہو چکا ہے اس میں یہ ڈکلیئر ہوا ہے کہ یہ پالیسی میٹر نہیں ہے، ایڈمنسٹریٹو میٹر نہیں ہے، یہ لا کا میٹر ہے۔ اور لیکن ہم جو ہے ہم نے تو عدالت کے سامنے اپنا سرخم۔ آپ کے خیال میں ججز نے اگر آپ کو انکار کیا ہے تو اس کی کیا قانونی وجہ ہو سکتی ہے؟ اب جو سامنے بات آئی، چونکہ ایشو یہ تھا کہ یہ پبلک امپورٹنس کا کیس ہے یا پبلک امپورٹنس کا کیس نہیں ہے، تو یہ ایشو تھا اس میں۔ تو ہمارا سٹانس جو تھا وہ یہ تھا کہ یہ پبلک امپورٹنس کا کیس اس لیے ہے کہ ان ترامیم کے بعد تقریباً 598 ریفرنسز جو تھے وہ نیب سے اٹھا کے مختلف عدالتوں کو دے دیے گئے۔ اس میں جو ہے تقریباً لاز جو ہوا وہ 150 بلینس کا ہوا۔ تو اور پھر اس میں اگر 150 بلینس کا ہوا تو وہ پیسے کس کے تھے؟ وہ میرے عوام کے تھے، وہ پبلک کے تھے۔ اب میرے پبلک کو اگر اس سے محروم رکھا جائے تو یہ شورلی پبلک امپورٹنس کا کیس ہے۔ ابھی جو ترامیم آئی ہیں اس پہ دلائل خیبر پختونخوا کی حکومت دے گی، نیکسٹ ڈیٹ پہ ہو سکتا ہے انشاءاللہ۔ ہم سے ٹائم پوچھا گیا کہ آپ کتنا ٹائم لیں گے، تو خان صاحب نے آدھے گھنٹے کا کہا۔ تو یہی چیزیں مجھ سے جب پوچھا گیا تو میں نے 2.5 گھنٹے کا کہا۔ ادروائز آج ہم تیار آئے تھے کہ آرگو کریں گے، لیکن ٹائم کی کمی کی وجہ سے آج کی جو پیشی تھی وہ ابھی نیکسٹ جون تک، کمنگ جون تک اس کو ایڈجنٹ کر دیا گیا، فرسٹ ویک آف دی جون تک۔ اچھا یہ بتائیں کہ کیا مکالمہ کیا ہوا عمران خان اور چیف جسٹس کے بیچ میں؟ عمران خان صاحب کا جو مکالمہ ہوا وہ یہ تھا کہ جو ان کو ادھر سہولیات نہیں مل رہی ہیں اس کے بارے میں انہوں نے باتیں کی، اور دوسری بات یہ کہ اور انہوں نے ریکویسٹ کی کہ میری لیگل ٹیم کو مجھ سے ملنے دیا جائے۔ تو اس میں تقریباً خواجہ حارث صاحب جو ہیں وہ لیڈ کر رہے ہیں، اور ان کو کہا گیا کہ آپ اپنے ساتھ 2-3 جو ہیں جو ایسوسیٹس ہیں جو اپوز کر رہے ہیں ICA کو، تو وہ بھی چلے جائیں تاکہ ٹائم کنزیوم زیادہ نہ ہو، ریپیٹیشن آف آرگومنٹس نہ ہو۔ اچھا دوسرا یہ بھی کہا گیا کہ 8 فروری کو ایک گرینڈ رابری ہوئی، بڑا ڈاکہ مارا گیا عوام کے مینڈیٹ پہ، اور پھر 9 مئی کے حوالے سے کمیشن میں چونکہ کانسٹیٹیوشنل پوسٹ پہ ہوں تو اور پولیٹیکلی میں اس پہ کمنٹ نہیں کرنا چاہتا ہوں،
کیونکہ میری پوسٹ جو ہے مجھے الاؤ نہیں کرتی. میرا کام ہے لیگل پوائنٹس دینا, کورٹ کو اسسٹ کرنا ویدر یہ جو امینڈمنٹس ہوئی ہیں یہ الٹرا وائریز تھی یا انٹرا وائریز ہیں. یہی اسی بات پہ ہم نے آرگومنٹس کرنے ہیں. پولیٹیکل ایشوز جو ہیں وہ ہمارے پولیٹیشینز نے ڈیل کرنے ہیں. لیکن یہ جو آپ نے پٹیشن ڈالی ہے کہ ہمارے عمران خان کو لائیو دکھایا جائے, وہ قوم سے خطاب کریں, ہم نے کہا کہ یہ فنڈامنٹل رائٹس کا کیس ہے. اس میں عمران خان کا کوئی معاملہ نہیں, فنڈامنٹل رائٹس کا کیس ہے انڈر آرٹیکل 184(3) جس میں فنڈامنٹل رائٹس کی وائلیشن ہوئی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ خان صاحب نے لیٹر کے ذریعے یہ کہا تھا کہ مجھے ان پرسن سنا جائے. تو ہم نے تو لاسٹ سے پریویس جو ڈیٹ تھی اس پہ ریکویسٹ کی تھی کہ ان کو ان پرسن عدالت بلایا جائے اور وہ ان پرسن عدالت میں اپنے دلائل دیں. لیکن ان کو ویڈیو لنک پر صرف ویڈیو لنک کی حد تک ان کو الاؤ کیا گیا. اچھا, تو آپ اس بات میں دلچسپی نہیں رکھتے کہ عمران خان کو لوگ دیکھیں اور وہ ان کی تصویر براہ راست دیکھی جائے؟ آپ کا اس میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے؟ دیکھیں, انٹرسٹ اور ان چیزوں کے لیے میں نہیں کہوں گا. میرا کام ہے لا کیا بولتا ہے. لا یہ بولتا ہے کہ 19A کے تحت رائٹ ٹو انفارمیشن جنرل پبلک کو ہو. جنرل پبلک کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ بینچ نمبر 1 میں جو ہر ایک کیس میں لائیو سٹریم اس کی ہوتی ہے, اس کیس میں کیوں نہیں ہو رہی, کیوں یہ ڈسکریمنیشن کی جا رہی ہے. میرے صوبے میں بینگ ایڈوکیٹ جنرل اپنے صوبے کی حد تک محدود رہوں گا کہ میرے صوبے کے لوگوں کو کیوں محروم رکھا جا رہا ہے اس انفارمیشن سے, اس فنڈامنٹل رائٹ سے جو ان کا ہے. اچھا, تو یہ لا یہ نہیں بولتا کہ ایک سزا یافتہ آدمی کو جس کو جیل ہوئی ہے اس کو ٹی وی پہ بات کرنے اور تقریر کرنے کا موقع ملے؟ کیا لا یہ بولتا ہے؟ سر اس طرح ہے کہ اپیلیں ان کی پینڈنگ ہیں, اور اپیلیں جب پینڈنگ ہوتی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کو چیلنج کیا گیا ہے. اب اپیلوں میں ڈیسیژن آنے ہیں تو آپ ان کنوکٹڈ, اگر آپ کہتے ہیں میرے نظر میں کوئی کنوکشن نہیں ہے, جب اپیل ہو جائے اپیل کو سنا جائے گا اور اپیل سننے کے بعد جو ہے اگر وہ کنوکشن نہیں ہے تو وہ جیل میں کیا کر رہے ہیں؟ وہ سزا یافتہ ہے, وہ جیل میں ہیں, ان کو براہ راست کیسے آپ دکھا سکتے ہیں؟ اس طرح ہے, سسپینشن آف سینٹینس جو ہوتی ہے وہ ڈسکریشن آف دی کورٹ ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی, تو سسپینڈ ہوگی ان کی سزائیں ساری؟ دیکھیں اس طرح ہے کہ آج کی جو پروسیڈنگز تھی اس کے حوالے سے میں نے آپ کو جو اپڈیٹ تھی وہ دے دی ہے. پروسیڈنگ یہی تھی نا کہ آپ نے کہا لائیو دکھایا جائے, تو میرا سوال یہ ہے کہ کیا ایک سزا یافتہ مجرم کو ٹیلی ویژن پہ لائیو دکھایا جا سکتا ہے؟ سر انہوں نے اپیل کی ہے اور جب اپیل ہو جائے تو اپیل کس میں کی ہے؟ نیب کے کیس میں کی ہے, سزا تو نہیں بھی معطل ہوئی. جو کنوکشن ہوئی ہے نا دیکھیں اس کے خلاف اپیل ہوئی ہے, میننگ دیئر بائی آپ کے ایڈوکیٹ جنرل صاحب جی آپ ایڈیشنل آرگومنٹ دے. میں نہیں, جو اپیل ہوئی ہے کنوکشن کے خلاف, میننگ دیئر بائی کہ وہ کنوکشن جو ہے وہ فائنلائز نہیں ہوئی ہے ابھی. اچھا, جب اپیل ہوتی ہے تو وہ کنوکشن معطل ہو جاتی تو جب کنوکشن ہوتی ہے تو جب تک فائنلائز نہیں ہو جاتی تو اس کی امپلیمنٹیشن نہیں ہوتی. ابھی اپیل جو ہے وہ پینڈنگ ہے, ٹھیک ہے نا. تو اس کا جب اپیل دائر ہوتی ہے تو سزا معطل ہو جاتی ہے. سزا معطل الگ بات ہے, نہیں ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ میں آپ کو کلیئر کر دیتا ہوں نا کہ جب اپیل ہو جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کنوکشن ہوئی ہے وہ فائنلائز نہیں ہوئی ہے, کیونکہ اپیل کے بعد اس کا فیصلہ ہوگا کہ آیا وہ کنوکشن جو ہے وہ مینٹین رہتی ہے. تو نواز شریف, جب نواز شریف کو سزائیں ملی سر آپ اچھا کوئکلی آخر میں یہ بتا دیں, آخر میں پولیٹیکل ایشو پہ جو ہے آئی ڈونٹ وانٹ ٹو کامنٹ. نہیں ٹھیک ہے, آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا خیبر پختونخوا کی حکومت عمران خان کو پشاور میں منتقل کرنا چاہ رہی ہے جیل میں؟ دیکھیں اس طرح سے آئی ہیو گاٹ نو انفارمیشن, اس طرح کی ابھی تک مجھے کوئی انفارمیشن نہیں ہے, اور جب اگر انفارمیشن ایسی آئے تو پھر میں آپ کو بتا سکوں گا. اچھا, تو جو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ہیں ان کی طرف سے ابھی جو سہولیات دی گئی ہیں عمران خان کو, تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ آپ کی اس حد تک یا عمران خان کی استدعا تو قبول ہوگی ہے؟
ہاں، خان صاحب کی استدعا اس حد تک قبول ہو گئی ہے کہ خواجہ حارث صاحب جو ہیں ان کو الاؤ کیا گیا ہے کہ وہ کسی بھی ٹائم جو ہے خان صاحب کے ساتھ اپنی ٹیم سمیت مل سکتے ہیں، اور ان کیس آف اوائڈنگ ریپیٹیشن اس میں خیبر پختونخوا کی طرف سے میں نے بھی ریکویسٹ کی کہ ان سے ملا جائے کہ ایٹ دی کاسٹ آف ریپیٹیشن جو ہے وہ اس کو اوائڈ کیا جا سکے۔ اچھا، عمران خان کا خیبر پختونخوا حکومت میں کون سا عہدہ ہے، اور آپ بطور ایڈوکیٹ جنرل کس حیثیت میں ایک سیاستدان سے جیل میں ملنا چاہتے ہیں؟ دیکھیں، اس طرح ہے کہ سٹانس کی بات ہے، اور ایڈوکیٹ جنرل کا ایک سزا یافتہ مجرم سے ملنے کی ملاقات کا کیا جواب؟ سر، اس طرح ہے کہ یہ عدالت نے فیصلہ کیا ہے، سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا ہے کہ ریپیٹیشن آف آرگومنٹس نہیں ہونے چاہیے، ٹھیک ہے جی۔ خواجہ حارث صاحب جو ہے وہ ہوں گے، مجھے الاؤ اگر کیا گیا ہے وہ اس لیے کہ وہ آرگومنٹس جو انہوں نے ایڈوانس کرنے ہیں کہ میں ان کو ریپیٹ نہ کر سکوں۔ اس کیس میں آپ عمران خان سے ہدایات لیتے ہیں یا چیف منسٹر علی امین گنڈاپور سے؟ دیکھیں، میں پروونشل گورنمنٹ کا ریپریزنٹیٹیو ہوں، اور پروونشل گورنمنٹ جو ہے وہ اس کا سی ایم علی امین گنڈاپور ہے، اور تو پھر آپ عمران خان سے کیوں ملنا چاہ رہے ہیں؟ آپ کا اس سوال کا میں نے جواب غالباً دے دیا ہے۔ بہت شکریہ ایڈوکیٹ جنرل خیبر پختونخوا شاہ فیصل صاحب، آپ نے سنا، بڑی اہم آج کی سماعت تھی۔ اب جون کے پہلے ہفتے تک یہ معاملہ چلا گیا ہے۔ عمران خان نے آج بڑے عرصے بعد یا شاید پہلی مرتبہ براہ راست چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سے مکالمہ کیا اور ان سے کہا کہ 8 فروری کو ایک گرینڈ رابری ہوئی تھی، جس کے حوالے سے آف کورس ایڈوکیٹ جنرل کچھ کہنا نہیں چاہتے کیونکہ یہ تو ایک سیاسی بیان ہے جو عمران خان دے رہے، اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ 9 مئی کے حوالے سے بھی کمیشن کی ایک درخواست سپریم کورٹ میں پینڈنگ ہے، تو اس کے اوپر بھی چیف جسٹس نے کہا کہ یہ معاملات پھر ہم بعد میں دیکھیں گے۔ مگر آج عمران خان کو مختصر صحیح مگر بولنے کا موقع ضرور ملا، مگر ان کو ان کے فین اور ان کے چاہنے والے اور ان کے کارکن جو ہیں وہ نہیں دیکھ سکے، اور اس حوالے سے 4-1 کا جو آج فیصلہ آیا ہے خیبر پختونخوا کی براہ راست نشریات کی درخواست مسترد کرنے کا، اس کا تحریری جو متن ہے وہ بھی کچھ دیر میں جاری ہو جائے گا، اور دیکھنا یہ ہے کہ جسٹس اطہر من اللہ اس درخواست کو قبول کرنے کے لیے کیا وجوہات بتا رہے تھے، اور پھر جو باقی 4 ججز ہیں ان کے پاس کیا وجوہات ہیں، کیونکہ یہ بات تو طے ہے کہ خیبر پختونخوا کی اس درخواست پہ دلائل ہوئے ہی نہیں تھے کہ ججز میں اختلاف ہوا، وہ چلے گئے، مشورہ کیا اور فیصلہ آ گیا۔ تو کوئکلی اس فیصلے کے خلاف آپ ریویو میں جا سکتے ہیں۔ لیٹ دا آرڈر ریٹن آرڈر کیم، دین وی ول بی ڈیسائڈنگ واٹ از the next step. تھینک یو ویری مچ۔ مطیع اللہ جان، MJ TV سے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔